لرن اسلام کا یہ دوسرا لیسن ہے اور اس لیسن میں ہم نماز، اقامت اور وضو کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس کے پہلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا اسے ذرا سا ریویژن کر لیں۔ پہلا ضروری چیز تھا اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی ٹیچنگز کیا ہیں۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے میسنجر ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اور دنیا اور اس کے بعد والی دنیا یعنی جو ٹیمپرری ہے اور جو پرماننٹ ہے، ان سب کی بھلائی اسلام ہی سکھاتا ہے۔ اور دوسرا چیز کیا تھا کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ ہے جسے کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت دوسرے کلمے کو کہتے ہیں۔ اور آگے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کس کا نام ہے، تو اللہ وہ ہے جس نے ہمیں تمام انسان، جنات، فرشتے، زمین، آسمان، حتیٰ کہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ گیلیکسیز، یہ یونیورس، ساری کی ساری چیزیں ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور اس کو بنانے میں اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں ہم کیا کہتے ہیں، انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے سوا کسی اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور مندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی عبادت کر لیتے ہیں، چرچ جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارہ میں سورہ النساء آیت نمبر 48 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کو، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ وہ معاف کرے گا نہیں، چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا اللہ کہاں ہے، تو اللہ، علم، دو ورڈ میں نے کہا تھا یاد رکھنے کے لیے، علم کے میننگ ہوتے ہیں نالج، اور قدرت یعنی کہ پاور، اور اعتبار یعنی اکارڈنگ۔ علم، نالج، قدرت یعنی کہ پاور۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، پارہ نمبر 2، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیجئے ان سے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اور 26ویں پارہ سورہ قاف میں فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ اس کا دل اتنا قریب نہیں ہے جتنے کہ ہم اس سے قریب ہیں۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آخری بندے اور اس کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی امت ہیں۔ کوئی ہمارے نبی کو نبی مانے ہی نہیں، رسول مانے ہی نہیں، تو وہ کیسا ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب تھا، تو ان کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر لینا اور ان پر عمل کرنا۔ پھر آگے ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا، پھر قرآن کیسے نازل ہوا، کتنے سال میں نازل ہوا، اس کو کون لایا کرتے تھے، کیسے لایا کرتے تھے، جبرائیل کون تھے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 میں۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق پر، اسلام کی بنیادیں۔ بنیاد کہتے ہیں بیس کو، اور اگر آپ بیس کی جگہ یہاں پر پلر کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، پلر، ٹھیک ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، یعنی پلرز آف اسلام 5 ہے۔ جیسے کہ بلڈنگز کس پر کھڑی ہوتی ہے، پلرز پر، اسی طریقے سے اسلام ایک بلڈنگ ہے اور وہ کتنے پلر پر کھڑی ہوئی ہے، تو 5 پلر پر۔ اس میں سب سے پہلا ہے ایمان، جس کو ہم توحید بھی کہتے ہیں، شہادہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، اور 5واں ہے حج۔ تو پلرز آف اسلام 5۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی بیس کتنی چیزوں پر ہے، تو اسلام کی بیس 5 چیزوں پر ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایمان کو ہم توحید بھی کہتے ہیں اور الشہادہ بھی کہتے ہیں، نماز کو ہم صلاح بھی کہتے ہیں، روزہ کو ہم الصوم بھی کہتے ہیں۔ نماز
سب سے پہلے نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ کی بندگی کرنے کا، بندگی عبادت کو کہتے ہیں۔ نماز اللہ کی بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ آپ نے گھر میں امی کو یا مسجد میں مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کرتے ہیں، یعنی پریز کرتے ہیں اللہ کی، رکوع کرتے ہیں یعنی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں یعنی زمین پر سر رکھ دیتے ہیں۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا ہے۔ دن رات میں 5 نمازیں مسلمان پر فرض ہیں، آپشنل نہیں ہے کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، من کرے یا نہ کرے۔ 5 نمازیں دن رات میں پڑھنا ہی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہر نماز کا وقت متعین ہے، متعین یعنی کہ طے ہے، فکس ہے، یہ نہیں کہ اپنے من کے مطابق جب چاہیں وہ پڑھ لیے۔ ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مقررہ وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ کس وقت پر؟ مقررہ وقت پر۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز صبح میں ہے تو پڑھ رہے ہیں دوپہر کو، عشاء کی نماز رات میں ہے تو پڑھ رہے ہیں صبح کو۔ متعین وقت پر نماز فرض ہے۔ پہلی نماز فجر، جو صبح کے وقت، اسے صبح پڑھتے ہیں، صبح نہیں پڑھتے ہیں، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر، جو دوپہر سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر، جو شام کو سورج ڈوبنے سے 1.5 یا 2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب، جو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء، جو سورج ڈوبنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمازوں کے ٹائمنگز اب فکس ہو چکے ہیں، اسی لیے اب ان میں دقت نہیں ہوتا ہے کہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ پرانے زمانے میں گھڑی نہیں ہوا کرتے تھے، نہ الارم، تو بہت دقت ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان چیزوں کی دقت نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے۔ آگے مسلمانوں کا قبلہ دیکھیں گے، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان پچھم یعنی کہ ویسٹ، یعنی جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف رخ کر کے، یعنی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان سے پچھم کی طرف عرب کا ایک مقدس شہر ہے جس کا نام مکہ ہے۔ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس لیے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر یعنی کہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ جس طرف ہم رخ کر کے، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے ہم قبلہ کہتے ہیں۔ اذان، اذان میں یاد رکھے الف دال الف نون ہوتا ہے، زا نہیں، اذان نہیں، اذان۔ اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں۔ معنی کیا ہے اذان کے؟ خبر کرنا۔ لیکن اسلام میں خاص الفاظ سے نماز کی خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں، خاص الفاظ سے۔ یہ نہیں کہ چلیے آئیے نماز کے لیے آ جائیے، نہیں، بلکہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے چند یعنی چند خاص کلمات یعنی کچھ اسپیشل ورڈز پڑھتا ہے، اسے اذان کہتے ہیں، اور اذان پڑھنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اذان جو دیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، یعنی کہ خبر کرنے والا۔ اذان کا درجہ یعنی ویلیو، اسلام میں اذان کا درجہ سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی خاص شان ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کو ضرور کہنا چاہیے۔ صرف 5 فرض نمازوں اور جمعہ کے لیے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ ایسی سنت ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگنور کرنے والے کو گناہ ہوگا، چھوڑنے والے کو گناہ ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اذان کے کلمات کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ اکبر یعنی 4 دفعہ اللہ اکبر، اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے ہم 2 مرتبہ کہتے ہیں، اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس سنٹنس کو بھی اذان میں 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، اس کو بھی 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ صلاح یعنی کہ نماز، عربک ورڈ صلاح جس کا میننگ ہوتا ہے نماز۔ کیا میننگ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ؟ آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کیا فلاح یعنی ہوتا ہے کامیابی، سکسس، یعنی آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سکسس کی طرف۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور اس کا میننگ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اسے 1 دفعہ کہتے ہیں، جس کا میننگ ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ تو یہ اذان کے الفاظ تھے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہیں، یعنی فجر کی اذان میں اگر آپ نے سنی ہوگی تو حی علی الفلاح کے بعد ایک سنٹنس 2 مرتبہ زیادہ بولا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاح یعنی کہ نماز، خیر یعنی کہ بہتر ہے، من یعنی سے، نوم یعنی نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اذان کا جواب دینے کا حکم آتا ہے حدیث میں، تو اذان کا جواب کیسے دیں گے، آنسر کیسے کریں گے اذان کا؟ تو اذان سننے والا مؤذن کے ہر کلمہ پورا کرنے کے بعد اسی کلمہ، یعنی جو مؤذن بول رہا ہے اس کے بولنے کے بعد اسی کلمہ کو دہرائے، لیکن جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے وہ رکے گا وہاں پر آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر۔ جب وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے وہ رکے ویسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ان کے الفاظ کو کیا کرنے ہیں؟ ریپیٹ کرنے ہیں، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جگہ آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو وہاں پر آپ کو کہنا ہے صدقت و بررت۔ اگر اس کے میننگ پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں یہاں پر یہ کہنا ہے۔ اگلا ہے تکبیر۔ آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا کہ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمات، یعنی جو اذان میں تھے، وہی کلمات جو اذان میں کہے جاتے ہیں، کلمات یعنی کہ ورڈز ہوتے ہیں، کلمہ ایک پلورل سنگولر ورڈ ہے جس کا پلورل ہے کلمات یعنی کہ ورڈز، وہی کلمات کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے ایک اور اذان کہی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ لیکن تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے، یعنی حی علی الفلاح کے بعد تکبیر میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ زیادہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص تکبیر کہتا ہے، یعنی جو شخص اقامت کہتا ہے، اسے مکبر کہتے ہیں۔ دھیان سے اس لفظ کو استعمال کریں، مکبر، متکبر نہیں کہہ دیں۔ متکبر کا میننگ ہوتا ہے تکبر کرنے والا، اترانے والا، گھمنڈی، مغرور۔ یہاں پر مکبر یعنی کہ تکبیر کہنے والا۔ تکبیر کے کلمات یعنی کہ ورڈز بالکل اذان ہی کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اب کیا کہنا ہے؟ یہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہو گیا آپ کے تکبیر۔ اگلا ٹاپک ہے جماعت کے ساتھ نماز۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں بہت سے مسلمان ایک ساتھ مل کر
نماز ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے آدمی مل کر جو نماز ادا کرتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، یعنی جب نماز گروپ کی شکل میں ادا ہوتی ہے تو اسے ہم جماعت کہتے ہیں۔ اور نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، یعنی جو جماعت کرواتا ہے اسے ہم امام کہتے ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، میم قاف تا دالیا، مقتدی کہتے ہیں۔ اور جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو بلکہ اکیلے نماز پڑھے اسے منفرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منفرد۔ جماعت کی نماز پڑھانے والے کو امام، اس کے پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی، اور جو اکیلے کسی وجہ سے پڑھے اسے ہم منفرد کہتے ہیں۔ یعنی کہ سفر میں ہو اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اکیلے پڑھے گا۔ اتنا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز اکیلے پڑھے گا۔ تو ویسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ ویسی نماز پڑھنے والے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ منفرد۔ کچھ سوالات ہیں، نماز کسے کہتے ہیں؟ دن رات میں کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ دن رات میں پڑھی جانے والے نمازوں کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر کہاں ہے؟ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ مکبر کس کو کہتے ہیں؟ مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ ہم نماز پڑھنے کا پورا طریقہ انشاءاللہ آگے کتاب میں پڑھیں گے، لیکن نماز بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی، اس لیے اب ہم پہلے وضو کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پیشانی کی بالوں کی جڑ یعنی جو فورہیڈ ہے اس کی بالوں کی جو جڑ ہے وہاں سے لے کر ٹھوری تک یعنی کہ یہ چن تک ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ دونوں کان کہنیوں کے ساتھ دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا یعنی پورے چاروں طرف سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھونا، یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ یعنی ان میں سے اگر ایک بھی اسکپ ہو گیا چاہے غلطی سے تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا مکمل طریقہ: پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 دفعہ دھونا، پہنچوں یعنی رسٹ تک، پہلے دایاں سیدھا ہاتھ پھر بایاں الٹا ہاتھ، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا اور مسواک کرنا یعنی برش کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو دانتوں پر انگلی پھیرنا، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کرنا، پھر پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی یعنی چن کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ فرض 1 مرتبہ ہے، سنت 3 مرتبہ ہے۔ آپ کو سنت فالو کرنے چاہیے، نہیں تو وضو ادھورے رہ جائیں گے۔ چہرہ دھوتے وقت چہرے پر پانی اس طرح مارنا کہ چھینٹے نہ اڑیں، پھر کہنیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھونا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا یعنی فنگرز کے بھی درمیان میں پانی کو اچھی طرح سے پہنچانا، کوہنی جسے ہم ایلبو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کو بھگو کر پورے سر کا اور کانوں کا اور گردن کا مسح کرنا، مسح 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ مسح سے فارغ ہو جاؤ تب دونوں پیر ٹخنوں سے اوپر تک 3 دفعہ دھونا، پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں دھو، پھر انگلیوں کا خلال کرنا یعنی پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا، یعنی اس میں جو پیر بنے ہوئے ہیں وہاں تک پانی اچھے طریقے سے پہنچانا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ: وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں کہ میں فلاں وقت کے فرض یا نفل کی 2 یا 4 رکعت اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں۔ صرف دل میں نیت کرنا کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے بول کر بھی نیت کرے تو اچھا ہے۔ دل میں نیت انٹینشن ہو یہی کافی ہے، اور اگر زبان سے کر لیے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور دھیان رکھیں آپ کے کپڑے کیا ہوں اس وقت؟ پاک ہوں، آپ کے بدن پاک ہو، اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور آپ کا رخ یعنی آپ کا منہ اور آپ کی پوری باڈی قبلہ کی طرف ہو، اور جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اسی نماز کی نیت ہونی چاہیے۔ قیام اب کسے کہتے ہیں؟ پھر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے پہنچے یعنی رسٹ کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ لے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے، ادب سے کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھیں، یعنی کہ ہاتھ کیسے باندھنا ہے؟ بائیں ہاتھ کو ناف پر آپ رکھیں اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور وہ جو تھمب ہوتی ہے یعنی انگوٹھے، ان دونوں فنگرز سے آپ کو
بائیں ہاتھ کے رسٹ کو پکڑ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کا نام بہت برکت والا ہے اور آپ کی شان اونچی ہے اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر کوئی سورہ یا کم از کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں۔ رکوع، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور 3 یا 5 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، تسبیح یعنی کہ جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اصل میں یہ ورڈ سبحہ سے نکلا ہے یعنی کہ تعریف بیان کرنا۔ تو رکوع کی تسبیح ہم کیا پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 یا 5 دفعہ یعنی آڈ نمبر سے۔ پھر تسمیع یعنی کہ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور تحمید یعنی کہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہیں۔ تو تسبیح جسے ہم کہیں گے سبحان ربی العظیم، تسمیع جسے ہم کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تحمید یعنی کہ ربنا لک الحمد۔ سجدہ، جب خوب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے یعنی ایسا نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اور فوراً چلے گئے سجدے میں، اچھے سے کھڑے ہو جائیں، آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، کھڑے ہو جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں اس طرح جائیں کہ پہلے کیا ٹچ ہو، دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیں، یعنی سجدہ میں جائے تو سب سے پہلے زمین پر کیا ٹچ ہونا چاہیے، آپ کے گھٹنے، اور اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد آپ کے ناک، پھر اس کے بعد آپ کی پیشانی، ٹھیک ہے۔ اور سجدے کی تسبیح کیا ہے، سبحان ربی العالی 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں اور اطمینان سے سیدھے بیٹھ جائیں، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح کریں اور تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے وقت پہلے پیشانی، اب بالکل اس کا اپوزٹ ہوگا، پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے اٹھا کر بغیر بیٹھے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اگر ممکن ہو تو کھڑے ہوتے وقت زمین پر ہاتھوں سے ٹیک نہ لگائیں، یعنی اگر آپ میں اتنی سکت ہے کہ آپ زمین کا سہارا نہیں لیتے ہیں اٹھتے وقت تو آپ زمین کا سہارا نہ لیں، یا ایک رکعت کیا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت، پہلی رکعت ہی کی طرح دوسری رکعت ادا کریں مگر ثنا نہ پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں، صرف بسم اللہ اور الحمد شریف اور کوئی سورہ یا قرآن پاک کی کم از کم ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں اور پہلی رکعت ہی کی طرح رکوع اور سجدے کریں۔ قعدہ، جب دوسری رکعت کا سجدہ کر چکے ہیں تو بایاں پیر بچھا کر اس طرح بیٹھ جائیں اور دایاں پیر کا پنجہ کھڑا کر کے انگلیاں موڑ کر قبلہ کی طرف رکھیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنوں تک پھیلا کر رکھیں، ہاتھ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور نظر گود پر جما کر پہلے تشہد پڑھیں، یعنی جس طریقے سے تشہد پڑھنے کے لیے درود شریف اور اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، آپ کے گود میں، سجدے پہ نہیں۔ جب کھڑے رہتے ہیں تب نگاہ سجدے پر ہوتی ہے جہاں پر سجدے کرتے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں تب نگاہ یعنی نظر کہاں ہوتی ہے، گود میں ہوتی ہے، اور جب رکوع کرتے ہیں تب نگاہ کہاں ہوتی ہے، پیروں کی انگلیوں پر۔ جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ یعنی گول بنا کر انگلیاں بند کر لے اور لا الہ کہنے کے وقت شہادت کی انگلی یعنی انڈیکس فنگر اٹھا کر الا اللہ کہنے کے وقت چھوڑ دیں۔ پھر درود شریف، پھر دعا پڑھیں، پھر پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیریں، پھر بائیں طرف، یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔
اگر نماز 3 یا 4 رکعت والی ہو تو دوسری رکعت کے قادہ میں، قادہ یعنی کہتے ہیں بیٹھک کو، تو دوسری رکعت کے قادہ میں صرف تشہد یعنی التحیات پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یعنی اگر فرض نماز ہے تو دوسری رکعت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ صرف پڑھیں گے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اگر فرض نماز ہے تو سنت اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم تشہد، جسے ہم التحیات بھی کہتے ہیں، اصل نام اس کا تشہد ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، زبانی تمام عبادتیں یعنی جو ٹنگ سے ہوتی ہیں، زبانی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے، اور بدنی یعنی جو بدن سے، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ رحمت اتاریے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر یعنی ان کے خاندان والوں پر، جیسے رحمت اتاری آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف کے لائق اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ برکت اتاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت اتاری آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں۔ درود شریف کی بعد کی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر یعنی خود پر، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر خود پر بہت ظلم کیا ہے، اور آپ کے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، آپ اپنی خاص بخشش سے میری بخشش فرما دیجیے، میری معافی قبول کر لیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ ہی معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔